बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दरूद शरीफ के बारे में ऐसे हक़ाइक़ जिन्हें जानने के बाद आप दरूद पाक पढ़ना कभी नहीं छोड़ पाएंगे। दरूद पाक, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करता है बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। जी हाँ, ज़रा सोचें, अगर आपको एक ऐसा अमल बताया जाए जिससे आपके गुनाह माफ़ हों, दर्जात बुलंद हों, परेशानियाँ ख़त्म हों और अल्लाह पाक की रहमत आप पर बरसने लगे, तो क्या आप उसे कभी छोड़ेंगे? आइए आज हम दरूद शरीफ के ऐसे हक़ाइक़ जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी उस अंदाज में ना सुने हों। सबसे पहले दरूद शरीफ है क्या? दरूद शरीफ दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजने का अमल है। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाए। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन हकीकत है, जब आप एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जी हाँ, सिर्फ़ एक दरूद के बदले अल्लाह पाक आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब ज़रा एक और हकीकत सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता था। सोचें, जब हर शख्स परेशान होगा, हर कोई अपने अमाल को बोझ तले दबा हुआ होगा, ऐसे वक्त में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। एक और हैरान कुन फ़ायदा, दरूद शरीफ आपकी दुआओं को कबूल करवाने वाला ज़रिया बनता है। उलमाए कराम फरमाते हैं, जो दुआ दरूद के बग़ैर होती है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, लेकिन जैसे ही आप दरूद पाक पढ़ते हैं वो दुआ सीधी अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। तो अब सवाल ये है, हम अपनी दुआओं को क्यों कमज़ोर करें? अब एक ऐसी हकीकत जो शायद आपको हैरान कर दे, दरूद शरीफ आपके गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। हम सब गुनाहगार हैं, कोई भी कामिल नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा आसान रास्ता दिया है, वो है दरूद शरीफ। ना कोई मुश्किल इबादत, ना कोई ख़ास वक्त, बस दिल से पढ़ें और अल्लाह पाक की रहमत को अपनी तरफ आते देखें। और सुने, दरूद शरीफ परेशानियों का इलाज है। अगर आप ज़हनी दबाव में हैं, अगर आपके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, अगर आपको लगता है कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लें। बहुत से बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को खुद आसान कर देता है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब तुम्हारे गम बढ़ जाएं तो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो। दरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गमों को बहा ले जाएगा। दरूद शरीफ आपके रिज़्क में बरकत लाता है। जी हाँ, सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि आपकी दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर होती है और आखिरत भी। रिज़्क में कुशादगी, कामों में आसानी और ज़िंदगी में सुकून, ये सब दरूद शरीफ की बरकत से मुमकिन है। अब एक लम्हा रुक कर सोचें, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी फ़जूल बातें करते हैं, कितने गैर ज़रूरी कामों में वक्त ज़ाया करते हैं। अगर हम इनमें से कुछ वक्त निकाल कर सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपका सलाम पहुंचाया जाता है। फरिश्ते आपका नाम लेकर कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिया जा रहा है? ये एज़ाज़ हर किसी को नसीब नहीं होता। आखिर में एक छोटी सी नसीहत,
آج سے ابھی سے اپنے دن کا ایک حصہ درود شریف کے لیے مخصوص کریں، چاہے 10 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، جتنا بھی ممکن ہو، لیکن مستقل رہیں، کیونکہ یاد رکھیں چھوٹا عمل بھی اگر مستقل ہو تو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، تو درود شریف کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اب ذرا ایک ایسا منظر تصور کریں، آپ اکیلے ہیں، دل پریشان ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا حل نظر نہیں آ رہا، آپ لوگوں کے پاس گئے، آپ نے کوششیں بھی کی، لیکن ہر دروازہ بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک ایسا عمل ہے جو بند دروازے کھول سکتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو کیا آپ اسے آزمائیں گے؟ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہ کوئی لمبی عبادت نہیں، یہ صرف درود شریف ہے۔ بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا، ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ اسے کسی نیک بندے نے مشورہ دیا کہ تم اپنی حاجت مانگنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا شروع کر دو اور کثرت سے پڑھو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی وہ مشکل جسے وہ ناممکن لگ رہا تھا، وہ اللہ پاک نے ایسے حل کر دی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہے درود پاک کی طاقت۔ اب ایک اور حقیقت سنیں، ہم اکثر کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دعا مانگنے کا طریقہ کیا اختیار کر رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب بندہ دعا سے پہلے درود پاک پڑھتا ہے اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں دونوں طرف کے درود کو قبول کرتا ہوں اور درمیان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، یعنی درود پاک آپ کی دعا کو ریجیکٹ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اب ذرا ایک اور پہلو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، رزق میں، وقت میں، صحت میں اور گھر میں سکون ہو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ برکت کہاں سے آتی ہے۔ برکت اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کو کھینچنے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کبھی کبھی تھوڑا سا مال بہت کام آتا ہے اور کبھی زیادہ مال بھی بے سکون رکھتا ہے۔ یہ فرق برکت کا ہے، اور درود شریف برکت کو آپ کی زندگی میں لے آتا ہے۔ اب ایک بہت ہی خاص اور دل کو چھو لینے والی بات، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے جو فرشتے لے کر جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ذرا رک کر سوچیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی مقام نہیں، کوئی شہرت نہیں، لیکن آپ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیا جا رہا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ کبھی نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ پاک کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی تقدیر بدل رہی ہوتی ہے بغیر شور کے، بغیر کسی اعلان کے۔ اب اپنے آپ سے ایک سوال کریں، ہم دن میں کتنی بار فالتو باتیں کرتے ہیں، کتنا وقت سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں؟ اگر ہم اس میں سے صرف 10 منٹ لے لیں، صرف 10 منٹ، اور اس میں درود پاک پڑھیں اور وہ بھی توجہ کے ساتھ، تو کیا ہماری زندگی نہیں بدل سکتی؟ یاد رکھیں، اللہ پاک بہانے نہیں دیکھتا، اللہ پاک دل دیکھتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور شاید اسی درود پاک کی برکت سے آپ کی کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی مشکل آسان ہو جائے، یا قیامت کے دن آپ کو وہ مقام مل جائے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آخری سوال یہ ہے، میں آپ سے نہیں چاہتی کہ آپ وقتی طور پر درود پاک پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں۔ آپ درود پاک کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ کیا آپ واقعی درود شریف چھوڑ سکتے ہیں؟ ذرا تصور کریں، آپ قیامت کا دن ہے، سورج سروں پر ہے، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا،
ہر کوئی صرف اپنی فکر میں ہے، نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہے، نہ بھائی کو بھائی کی۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے نفسی نفسی۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آپ کو پکارے اور وہ کوئی عام ہستی نہ ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور فرمائے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرتا تھا، ذرا سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب سب لوگ دور ہوں گے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ کیا یہ کامیابی نہیں؟ کیا یہ وہ مقام نہیں جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں گھنٹوں موبائل استعمال کرنے کا وقت ہے، ہمیں فضول باتوں کا وقت ہے، ہمیں ہر چیز کا وقت ہے، لیکن درود پاک کے لیے نہیں۔ آج سچائی سے اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم دن میں چند منٹ بھی درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھیں، محبت دعووں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور درود شریف محبت کا سب سے آسان اور سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف سنیں نہیں بلکہ عمل شروع کریں۔ آج، ابھی اور اسی وقت اپنے دل میں ایک نیت کریں کہ میں روزانہ درود شریف پڑھوں گا، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو مگر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چاہے آپ 10 بار، 50 بار، 100 بار پڑھیں، لیکن مستقل رہیں، کیونکہ یاد رکھیں وہ عمل جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اور کون جانتا ہے کہ شاید آپ کا درود پاک آپ کی زندگی بدل دے، شاید ایک درود آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، شاید ایک درود قیامت کے دن آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آئیں ابھی مل کر ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔